صلوات پر محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم. صلوات. راشد بہت بہت شکریہ اور بہت اچھی طرح سے آپ نے تلاوت قرآن سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہاشم رضوی تشریف لائیں اور وہ آج سلام پیش کر رہے ہیں. داؤد اس کو چھوڑ محمد وعلى محمد. صلوات. سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. ٹوٹی پسلیاں دونوں ہے ٹوٹی پسلیاں دونوں کی حالت ایک جیسی ہے. سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. وہاں بنت رسول اللہ کا پہلو شکستہ ہے. یہاں بچی کے کانوں سے ابھی بھی خون رستا ہے.
جیسی ہے، سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے۔ میں ہاشم رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ سلام پیش کریں۔ ہاشم پر محمد وآل محمد صلوات۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے قلفز سے، سامنا ہو گیا ہے قلفز سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخم شانوں کو، وقت تلقین زخم شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، دیتے جاتے ہیں غسل بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔
میں گزارش کروں گا میسن رضا اور سید محمد صاحب سے کہ وہ آئیں مسیح میں ساتھ دینے کے لیے، اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ مرثیے کے چند بند جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں سورہ فاتحہ۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، ارے روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، ارے اے زینب بے کس میری دولت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، ارے بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پایا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا، ارے سمجھی سے آنکھوں کی دیکھل کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، ارے سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میری نظر بد سے بچانا، ارے تکلیف بھی سہ لیجیے ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں بھائی کے کمائیوں سے جائے جدھر ساتھ چلی جائیو، جائے جدھر ساتھ چلی جائیو، القصہ کی دن ماتم زہرا ہی میں گل، سب شب آئی کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصوم کے ایک ہاتھ میں درا جو لگا تھا، معصوم کے ایک ہاتھ پہ درا جو لگا تھا،
کا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زینب نے یہ کی عرض حضور شہوا ارے اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو گورے کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گوروں کے پکارے یہ خمیدہ ہی ارے تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا سب سے کہا پیٹیو رخصت کرو سب سے کہا لو بیویو رخصت کرو سب لونڈیاں تابوت پہ ہونے لگی مردے کی بلائیں ہرے بی بی نے ارے زینب نے کہا بی بی وطن کر چلی بھی بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے بابا کے لیے جان دی پورے حشر کے منہ ہم کو نہ دکھلاگی بھی کاہے کو جس گھر میں کبھی آؤ گی کاہے کو اب گھر میں کبھی آؤ گی تابوت پہ زینب کا یہ تھا نہ لے جا رخصت کو حسین اور حسن آئے تو ارے تابوت میں زہرا کو ہوئی تب حرکات اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے اور گردنوں میں فاطمہ آخری گردن میں ہاتھ پڑے کہتے تھے علی فاطمہ کے مرزے سے یہ بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات فرزندوں کی گردن سے جدا کیجیے رخصت بھی ہو زندوں کا اور مردے سے کیا رخصت بھی ہو زندوں کا اور مردے کا کیا ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی جب خلق سے وقت سفر فاطمہ حضرات چار مصرے سماعت فرمائیے. کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے. کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے اور جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے. میری شہزادی کی یہ پیش خدا توقیر ہے.
میری شہزادی کی یہ پیش خدا توقیر ہے، ان کی مدحت کا قصیدہ آیہ تطہیر ہے، ان کی مدحت کا قصیدہ حضرات ایام فاطمیہ آ گئے، جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایسے ایپیڈیمک میں، پینڈیمک میں، ایسے حالات میں بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میدان کارزار میں جہاد سے کم نہیں ہے کہ ایسی حالت میں اتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم معرفت فاطمۃ الزہرا میں اضافہ کریں، اور اس فاطمیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں اتنی معرفت نہیں تھی شہزادی کی، جس کے لیے وحید خراسانی اور دیگر مراجع نے فاطمیہ پہ زور دیا، اور ہم لگاتار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ مولانا سید محبوب مہندی صاحب قبلہ، جو کہ ہمارے لیے علم کا ایک سمندر ہیں، دیگر علماء نے، مراجعوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک محترم قابل شخصیت ہیں جو امریکہ میں میرے نظر میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے گزارشات سے، ان کی مجالسوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ ملے، تاکہ تمام مومنین ان کے علم سے استفادہ کر سکیں۔ حضرات، ایک دو گزارشات اور ہیں، اور وہ یہ میری اپنی طرف سے ہے کہ پینڈیمک کے حالات ہیں، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے پاس صحت یا ویکسین نہیں لگے ہوئے ہیں، یا جو کچھ مسئلے ہیں وہ نہ آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اسی طرف سے جو لوگ کی صحت اچھی ہے، وہ ویکسین لگوا چکے ہیں، بوسٹر لگوا چکے ہیں، اور ان کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، وہ آ سکتے ہیں، تو اس وقت میری گزارش یہی ہوگی کہ ان کے لیے یہ میدان کارزار ہے، اور کوشش کریں کہ جو مجبور ہیں، جو نہیں آ سکتے، ان کی کمی وہ آ کے پورا کریں۔ لیکن یاد رہے، اپنی صحت، اپنی دفاع پہلے کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں آ سکتے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور جن کے ساتھ مسئلے ہیں، جن کے گھر کے بچے، جن کی ویکسین نہیں ہے، اور آپ اگر اچھا نہیں فیل کر رہے ہیں، تو آپ قطعی یہاں نہ آئیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ ابو مہدی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. تھینک یو. عزیزان محترم، اس خمسے مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے. یہ مجالس جو ایام فاطمیہ کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہیں آج پوری دنیا میں الحمدللہ، اور ایک بڑی اویئرنیس آئی ہے اس ظلم کو جو صدیوں سے چھپایا گیا. آج کے اس دور میں جو کہ آزادی کا دور ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اپنی آواز دنیا تک عقل و منطق، علم اور اخلاق کے ذریعے پہنچانے کا بہترین موقع ہے. اس موقع پر ان مجالس میں ہمیں نہ صرف ایک قوم کو بلکہ پوری ہیومن سوسائٹی کو خطاب کرنا ہے، تمام انسانوں سے بات کرنی ہے. اس لیے کہ یہ ایام اور یہ دن اور یہ راتیں جس عظیم ذات گرامی سے منسوب ہیں، ان کا پیغام بھی انسانی اور آفاقی پیغام تھا. وہ ذات گرامی کہ جو اس مشن کا حصہ تھی، جو مشن تمام انسانیت کی فلاح اور بہبود اور نجات کے لیے خاتم النبیین کے ذریعے سے شروع کیا گیا تھا. اللہ نے نبی کو، خاتم النبیین کو، صرف کسی ایک قوم کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا تھا. حالانکہ دیگر انبیاء کے لیے قرآن میں ہے اِلیٰ قومہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. انبیاء کو بھیجا گیا ہے ان کی اقوام کی طرف، ان کی قوموں کی طرف نبی بنا کر. لیکن خاتم النبیین کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تم کو بھیجا ہے رسول بنا کر. کس طرح؟ اِلیٰ کافۃ الناس رسولا، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. یکون للعالمین نذیرا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ عالمین کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے. اور نہ صرف پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں خاتم النبیین کے تعلق سے ہیں ان کو پڑھتے جائیں، ہر آیت پڑھیں، پڑھتے رہیں. یہ پورا قرآن ہی خاتم النبیین کی تعریف میں ہے. پورا قرآن خاتم المرسلین کی، مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہے.
یہ پورا قرآن رسول اللہ کا قصیدہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس بات سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم اگر کوئی اور نام لیں تو لوگ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیں، لیکن اس پر سب کم سے کم مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، مختلف انداز سے تعریف کی ہے، مختلف القاب استعمال کر کے تعریف کی ہے۔ سینکڑوں آیتیں ہیں خاتم النبیین کی عظمت کو جو بیان کر رہی ہیں، بلکہ پورا قرآن خاتم النبیین کا معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید آپ جو پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ رسول اللہ کا قصیدہ ہے، خاتم النبیین کی تعریف ہے، رحمت للعالمین کا قصیدہ ہے۔ اس قرآن کو جب آپ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی آیت رسول اللہ کی تعریف میں آپ پڑھیں گے تو رسول آواز دیں گے کہ یاد رکھنا جو تعریف اس آیت میں میری کی جا رہی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ فاطمہ ان تمام فضائل میں میری شریک ہے، فاطمہ ان تمام عظمتوں میں خاتم النبیین کی شریک ہیں، جز ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ، اکثر اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا میں۔ اب نبی کون؟ یہ مسلمانوں سے مت پوچھئے گا، ورنہ مسلمان کہہ دیں گے ہم جیسے تھے۔ اللہ سے پوچھئے تو اللہ بتائے گا، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ بشیر ہیں، یہ نذیر ہیں، یہ سراج منیر ہیں۔ جو بھی تعریف قرآن کرتا چلا جائے خاتم النبیین کی، اس کا حصہ ہے فاطمہ، اس کا جز ہے فاطمہ۔ یعنی نبی کی تعریف اصل میں فاطمہ کی تعریف ہے، اور فاطمہ کی تعریف اصل میں رسول اللہ کی تعریف ہے۔ صلوات بھیجا محمد علیہ محمد۔ پیغمبر اسلام کا پیغام آفاقی پیغام ہے۔ آج قرآن کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں قبول کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہدایت سب کے لیے ہے۔ جناب معصومہ اسی انداز سے تمام عالم بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ جب نبی نے کہا کہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے مسائل تھے خاتم النبیین کے لیے، چونکہ نبی نہ تو صرف ایک مخصوص قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے، نہ ہی ان کی نبوت کسی ایک مخصوص جینڈر کے لیے تھی، وہ تو تمام انسانوں کے لیے نبی تھے، تمام عالمین کے لیے نبی تھے۔ جب سب کے لیے وہ نبی اور رسول بن کر آئے تھے تو خواتین کے لیے بھی تھے کہ نہیں رسول؟ اب جب خواتین کے لیے بھی وہ نبی اور رسول ہیں تو جتنے بھی احکام ہیں خواتین کے تعلق سے، وہ احکام کون بتائے گا؟ ان پر عمل کر کے کون دکھائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب خاتم النبیین کو بتانا، مثلا نماز کا حکم دیا رسول نے تو نماز پڑھ کر بتائے کہ نماز ایسے پڑھو، حج کرنا ہے مگر ایسے کرو، زکوٰۃ دینا ہے مگر اس طرح زکوٰۃ دو جیسے میں دے رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہو۔ تو پیغمبر اور خود قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، آپ کا قول اور فعل حجت ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی نبی کو نبی مانتا ہے، کیا مطلب حجت ہے؟ یعنی انہوں نے جو کچھ کہا اور کیا وہی حکم الہی ہے ہمارے لیے، ان کی سیرت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ دعویٰ لے کر تم بیٹھ نہیں سکتے، فاتبعونی، اس کی دلیل تم کو دینی پڑے گی۔ اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ تو اب یہ میری پیروی صرف مرد کریں گے یا عورتیں بھی کریں گی؟ خواتین بھی کریں گی۔ تو جب خواتین بھی
پیغمبر اسلام کی اتباع کریں گی اور ان پر بھی واجب ہے. جب بیعت ہو رہی تھی تو مردوں نے بھی بیعت کی ہے. ایک اور بیعت ہوئی ہے، اس کو بیعت النساء کہا جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام نے عورتوں سے بیعت کی. تو بیعت سب سے لی جائے گی، مرد یا عورت. ایمان سب لائیں گے، مرد یا عورت. نماز سب پڑھیں گے، مرد یا عورت. اور پیغمبر اسلام سب کے لیے نمونہ عمل ہوں گے، مرد یا عورت. اور نبی کی سیرت اور ان کا نمونہ عمل ہونا مکمل ہوگا، ناقص نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ایک مقام پر آ کر کہیں کہ بھئی میں یہ کہہ تو رہا ہوں کہ یہ کرو، لیکن میں تم کو بتا نہیں سکتا کیسے کرو. اس لیے کہ اگر یہ کہہ دے کہ میں بتا نہیں سکتا کیسے کرو تو نقص آ گیا. اور جو ناقص ہو وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا. لہذا اب نقص سے صاف اور پاک ہونے چاہیے رسالت نبی کی مکمل طور پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ ہو، مکمل اسوہ حسنہ ہو. کوئی منزل ایسی نہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، جو کہہ رہا ہوں یہ کرو، کر کے بھی دکھا رہا ہوں. مگر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نبی کہہ تو سکتے ہیں کرو، کر کے نہیں دکھا سکتے. حجاب واجب ہے، خواتین پر واجب ہے حجاب. اب کیسے کر کے دکھائیں نبی؟ حجاب نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت، ماں کی بڑی اہمیت ہے. کیسے بتائیں کہ ماں کو بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ بیٹی ہونا ایک بڑا مقام ہے، ایک رتبہ ہے جو اللہ نے عورت کو دیا ہے بیٹی بنا کر. کیسے بیسی بن جائے، یعنی کیسے بنے بیٹی، وہ بتا نہیں سکتے رسول اللہ. بیٹی نہیں بن سکتے. تو جتنے بھی احکام ہیں زوجہ کے حقوق، زوجہ کو حقوق ادا کرنے چاہیے شوہر کے، کیسے ادا کریں رسول اللہ؟ نہیں کر سکتے. اب جو کچھ نہیں کر سکتے تو کیا وہ رہ جائے؟ رہے گا نہیں. اس کے لیے کسی ایسے کی ضرورت ہوگی جو رسول جیسی ہو. توجہ کیجیے گا، رسول جیسی ہو اور اس انداز سے عمل کرے کہ اس کا عمل رسول کا عمل بن جائے، اس کی اطاعت رسول کی اطاعت بن جائے. اس لیے فرمایا تھا بضعۃ منی. آپ جدا نہیں کر سکتے فاطمہ کو رسول اللہ سے. جدا کرتے ہی آپ یہ مان لیں گے کہ رسول اللہ کی رسالت میں اور ان کی سیرت میں نعوذ باللہ نقص آ گیا. یہ نقص نہیں ہے، تکمیل ہے. ضروری ہے کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو بحیثیت خاتون عمل کرے، ہو خاتون، مگر اس کا عمل عین عمل رسول بن جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ معصومہ نہ ہو. عصمت حضرت زہرا کی دلیلیں سینکڑوں ہیں، قرآن میں بھی، سیرت میں بھی، ہسٹری میں بھی، عقل کے اعتبار سے بھی معصومہ ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ سیرت پر اگر ان کی عمل کرنا واجب ہو جائے تو صرف اس کی سیرت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جو معصوم ہو. غیر معصوم کے لیے اللہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی سیرت پہ عمل کرنا. جس کے لیے یقینی ہو کہ یہ خود کبھی غلطی نہیں کرے گا تاکہ جو اس کو فالو کریں وہ بھی غلطی سے محفوظ رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا کی عصمت ثابت ہے، معصومہ ہے. معصومہ کیا مطلب؟ یعنی جس سے کوئی غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی. نبی کہہ رہے ہیں یہ بضعۃ منی ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، خطا نہیں ہوتی. کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ بہت اچھے لیکن آپ کی آنکھ سے خطائیں ہوتی ہیں، آپ بہت شاندار آدمی ہیں، آپ کے کان کو پسند نہیں کرتا، مجھے آپ کا سر پسند نہیں ہے، آپ پسند ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے کہا آپ مجھے پسند ہیں تو کل کے کل آپ مجھے پسند ہیں. جب آپ نے کہا آپ مجھے ناپسند ہیں تو آپ کل کے کل مجھے ناپسند ہیں. توجہ کیجیے گا. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں پسند ہیں، ان کا جز پسند نہیں ہے، ان سے تو خطا نہیں ہو سکتی، ان کے جز سے خطا ہو سکتی ہے. ابھی اصل میں آپ نے خطا نہیں کی تھی، آپ اس بچے کو مارا باہر بے خطا کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو تماچا مار دیا. اب آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور ہم تو ابھی بھی کہیں گے آپ بہت اچھے آدمی ہیں،
مشکل یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہے اچھا نہیں ہے، جی نہیں، تو غلطی آپ کے ہاتھ میں کی، کوئی بات نہیں، آئیے از اوکے، آپ کے ہاتھ میں غلطی کی، آپ کے ہیں نہیں، آپ نے اس ہاتھ سے ظلم نہیں کیا، کسی کی مدد کی، آپ کی تعریف کی جائے گی، کیا کہہ کر کی جائے گی؟ بھئی آپ تو اچھے نہیں ہیں لیکن آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ آپ اس ہاتھ کو، یہ لفظ آپ کہتے ہیں نا، اس آپ سے جدا نہیں کر سکتے، اس آپ میں جسم کے تمام اجزاء شامل ہیں۔ دیکھا آنکھ نے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھا۔ بول رہی ہے زبان، آپ نے کہا۔ کام کر رہا ہے ہاتھ، آپ نے کیا۔ یعنی اعضاء و جوارح جو کرتے جا رہے ہیں نسبت آپ کی طرف ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ کے جسم کے جو اجزاء ہیں، جو پارٹس ہیں، یہ پارٹس جو بھی کریں گے کہا جائے گا کہ آپ نے کیا۔ ان پارٹس نے غلطی کی، آپ نے غلطی کی۔ ان پارٹس نے کوئی اچھا کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا۔ اب اگر کوئی نادان اس دور میں آ کر یہ کہے کہ فاطمہ نے خطا کی تھی، تو یہ فاطمہ کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ خطا کی تھی۔ اور یہ خطا نبی ہی کو نہیں کہہ رہا، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے آیت تطہیر نازل کی، جس کی شان میں غلطی کی تھی آیت نازل کر کے، اس کو معلوم نہیں کہ فاطمہ کو خطاوار کہنے کا مطلب ہے قرآن کو خطاوار کہنا، اللہ کو خطاوار کہنا، رسول کو خطاوار کہنا۔ اور جو اللہ اور رسول اور قرآن کو خطاوار کہہ دے، آپ خود سمجھ لیجیے کہ وہ کس منزل پر کھڑا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یعنی محترم، ان ایام میں یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے مراجع، ہمارے رہبر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے لیڈرز ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو اہمیت دو، عاشور سے کم نہیں ہے یہ دن۔ محرم کو اہمیت دیتے ہو، پہلی تاریخ آتے ہی محرم کی پوری قوم نکل پڑتی ہے۔ ایام فاطمیہ کم نہیں ہے اس سے، کوئی کم نہیں ہے اس سے، ان کو بھی وہی اہمیت دو۔ اب یہ سوال مت کرنا کہ بھئی یہ تو 20 سال پہلے تو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ 20 سال پہلے نہ آپ کے پاس اس طرح میڈیا تھی، نہ 20 سال پہلے اس طرح کی آزادی کے حالات تھے، نہ 20 سال پہلے آپ کے پاس وہ مواقع اور وہ چانسز تھے۔ جب آپ کو چانس ملے، حق کی بات، حق کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ مت کو آج کر رہے ہیں، کل نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ سے ہوتا رہا، جیسا موقع رہا ہے قوم نے ویسا کیا۔ ابھی بھی، آج بھی اس دور میں بہت سی جگہ لوگ محرم نہیں منا سکتے۔ اس زمین پر موجود ہے وہ جگہ جہاں آزادی سے محرم نہیں منا سکتے۔ محرم کو چھوڑیں، آپ آزادی سے اس میں بیٹھ کر حضرت زہرا کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں؟ آزادی سے آپ جائیے حج کرنے کے لیے، پھر آپ مدینہ جائیے، جو وہاں جہاں یادگاریں وابستہ ہیں جس سرزمین سے حضرت زہرا کی، وہاں زہرا کا نام لے کر دیکھیں، زور سے لے سکتے ہیں؟ تو نہیں ہے آزادی۔ تو آپ کہیں بھائی ہم یہاں کیوں لے رہے ہیں، وہاں کیوں لے رہے ہیں؟ زمان و مکان کا فرق ہوتا ہے۔ جب موقع ملے اس موقع کو استعمال کرو پازیٹیولی، اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن نے ہم کو بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، وزڈم کے ذریعے سے، اور بہترین انداز کی ایڈوائس پیش کر کے، اس طرح لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف بلاؤ۔ تو جب یہ حکم اللہ نے دے دیا کہ سبیل اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، تو بھئی سبیل اللہ ہے کیا؟ سبیل اللہ ایک علامت ہے، کوئی راستہ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یا سبیل اللہ، اللہ کا جو راستہ ہے، یہ راستہ اس طرح کا کوئی روڈ نہیں ہے جس پہ آپ اپنی گاڑی لے کے چلتے ہیں۔
یہ ایک سمبل ہے، یعنی آپ کا طریقہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی فکر کے راستے، آپ کی سوچ کے راستے، آپ کس انداز سے سوچ رہے ہیں، وہ ہے سبیل. اور سبیل ہونی چاہیے اللہ کی سبیل، سبیل اللہ. اب سبیل اللہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے. ارے بھائی سبیل اللہ کے بہترین مصداق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اگر سبیل اللہ کو مجسم صورت میں دیکھنا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، اس کے لیے روایات ہیں، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے آیت بھی موجود ہے. آیت موجود ہے. آپ کہیں گے کہاں ہے آیت موجود؟ آیت موجود یہ کہہ رہی ہے کہ سبیل اللہ اہل بیت ہے. حضرت زہرا سبیل اللہ ہیں، جناب معصومہ سبیل اللہ ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے سبیل اللہ؟ ارے بھائی آیت یہ کہہ رہی ہے قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. یہ ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اللہ کی سبیل پر چلتے رہو. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. بس تم سے بس میں یہی ایک اجر، ما اسألكم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس تم یہ کرو کہ اللہ کی سبیل کو اختیار کر لو، اللہ کی سبیل کو فالو کرو. اب لوگ اللہ کی سبیل کو ہم کیسے فالو کریں؟ تو دوسری آیت آگے سورہ شورا کی، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کسی ایک کام کا اجر دو بار نہیں لیتے ہیں، ایک ہی بار ملتا ہے. اور یہاں کہا بھی جا رہا ہے ما اسأل، وہاں صرف ما اور لا کا فرق ہے، وہاں کہا ما اسألکم، اس آیت میں لا اسألکم، بس اتنا فرق ہے. اور دو لفظوں کا فرق ہے، وہاں سبیل کا لفظ ہے، یہاں قربا کا لفظ ہے، الا المودۃ فی القربى. تو پیغمبر ایک ہی بات مانگ رہے ہیں، دو باتیں نہیں مانگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. یہ کچھ نہیں مانگتا کہہ کر ایک جگہ کیا کہا؟ ایک جگہ کہا کہ صرف تم اللہ کی سبیل کو اختیار کرو، ایک جگہ کہا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. پتہ چلا کہ یہ قربا جو ہے یہی اصل سبیل اللہ ہے. پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی سبیل کو اختیار کریں، یعنی محمد و آل محمد کے دروازے پر آ جائیں، زہرا کے غلام بن جائیں، کنیزے بن جائیں. اس بارگاہ میں آنے کے بعد ان سے اس پیغام کو حاصل کریں جو انبیاء کا پیغام تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، جو قرآن کا پیغام ہے. تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا، صرف اس در پر ملے گا پیغام الہی. تم کو حقیقی اسلام، صراط مستقیم، سبیل اللہ تم کو یہاں پر ملے گا. حاکم حزقانی ایک بہت بڑے عالم ہیں، عالم اہل سنت ہیں اور محدث ہیں. انہوں نے سورہ حمد ہی کی ابتدا ہی اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں کہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے آ، تو یہ کون سا صراط مستقیم ہے، کس ٹائپ کا راستہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہم آل محمد، صراط مستقیم آل محمد ہیں. یہ محمد و آل محمد صراط مستقیم ہے. اور خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نحن الصراط المستقیم، ہم ہیں صراط مستقیم. اور اس کے بہت سی دلیلیں، تو بات بیچ میں آ گئی. نہیں تو صرف اگر ہم صراط مستقیم ہی پر بات کریں تو اتنی گفتگو آپ کو جو ہے آپ کے ذہنوں کے سامنے آ سکتی ہے، اتنی باتیں کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اتنے حقائق ہیں اس میں پوشی. تو صراط مستقیم اصل میں اللہ کا راستہ ہے. اور اسی لیے ہم نے ان 5 مجالس کے لیے جو عنوان منتخب کیا تو یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں جو اکثر ہماری زبانوں پر ہوتا ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے حضرت زہرا اور صراط مستقیم. صلوات بھیجو محمد.
حضرت زہرا اور صراط مستقیم، یعنی آپ کو صراط مستقیم کہاں ملے گا؟ حضرت زہرا کی خدمت میں ملے گا، وہاں ان کی بارگاہ میں ملے گا۔ آپ اگر واقعاً ان کی سیرت پر عمل کریں گے، آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان کی پیروی کریں گے، آپ ان کی معرفت حاصل کریں گے، آپ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے۔ آپ جو شخص حضرت زہرا سے ہٹ جائے گا وہ صراط مستقیم پر باقی نہیں رہ سکتا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ہم نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی یہ سورہ انعام کی آیت ہے، پڑھ لیجیے گا جا کے، آیت نمبر 153۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، یہ وہ راستہ ہے کہ جو مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ لیکن کس کا راستہ ہے؟ یہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا راستہ۔ میں نے آپ کو آیت کا حوالہ دے دیا، عجیب بات ہے۔ تو کیا قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن ہے میرے بھائی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن سے بڑھ کر آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور اہل بیت، یہی دو ہیں نا۔ تو قرآن میں ایک جگہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے صراطی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ مگر جب آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا صراطک المستقیم، یا اللہ تو اپنے راستے پر چلا۔ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا۔ تو آپ کہیں اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا جو تیرا راستہ ہے۔ نہیں، آپ نہیں کہتے جو تیرا، کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ بھئی ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ راستہ صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ What is صراط المستقیم؟ What is it؟ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ it is my path، میرا راستہ۔ آپ روز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، the path of those upon whom Allah has bestowed His favors۔ پھر کون سا صحیح ہے؟ وہ آیت صحیح ہے کہ یہ آیت صحیح ہے؟ بھئی یا تو اللہ کا راستہ ہے، یا لوگوں کا راستہ ہے، یا خالق کا راستہ ہے، یا مخلوق کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے یہ؟ آپ نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صراطی، میرا راستہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا راستہ، بندے کہہ رہے ہیں دوسروں کا راستہ۔ پتہ چلا کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے، یاد رکھنا، یہ صراط ہے، یہ میرا راستہ۔ ان ھذا صراطی، بے شک میرا راستہ، مگر یہ بات میں کہوں گا، تم نہیں کہو گے۔ اس راستے کا ذکر جب میں کروں تو چونکہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو میں براہ راست کہوں گا میرا راستہ، مگر تم براہ راست چونکہ نہیں آ سکتے، تم کو کہنا پڑے گا انعمت علیہم کا راستہ۔ راستے دو نہیں ہیں کہ اللہ کا راستہ الگ ہے، انعمت علیہم کا الگ ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ مگر جب خدا کہے گا تو کہے گا میرا راستہ، جب تم کہو گے تو کہو گے اہل بیت کا راستہ۔ عجیب و غریب ہے یہ منزل، ان ھذا صراطی۔ پتہ چلا کہ خدا اس راستے کو اپنا راستہ کہنے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے ارے بھائی ہم نماز میں چونکہ صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، بس اللہ کی بات ہونی چاہیے، بس صرف نماز سے خالص کوئی عبادت ہے نہیں، عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کون سی عبادت ہے؟ اس میں جو ایک عمل ہے سجدہ، یہ سجدہ نماز کی معراج ہے، اور خود نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ہے نا معراج مومن ہے، یعنی حقیقتاً جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ معراج پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ نماز سے کتراتے ہیں وہ معراج سے کترا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ایلیویٹ کرنا چاہ رہا ہے، ان کو بلند کرنا چاہتا ہے، وہ بلند نہیں ہونا چاہ رہے۔
انسان نماز سے معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہے، ایمانی منزلیں اس کے عقیدے کی منزلیں بلند ہوتی ہیں، اور کمال نماز کا یہی ہے۔ جناب معصومہ نے خطبہ فدق میں جو فلسفہ احکام بیان کیے ہیں، کمال کیا ہے، کمال۔ وہ خطبہ خود اپنی جگہ کمال رکھتا ہے۔ اکا دکا موقع پر ہم نے خطبوں پر کچھ گفتگو کی ہے، اور ہم اس دوران بھی خطبے کچھ نہ کچھ ضرور استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اس کے کچھ کوٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فرمایا ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز کیا ہے، کیوں، کیا چیز اللہ نے واجب کی، کیوں کی، کوئی بھی چیز واجب اللہ نے کیوں کی۔ تو فلسفہ احکام یعنی اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، ریزننگ کیا ہے احکام شریعت کی، اس کو اگر ہم بیٹھیں بیان کرنے کے لیے نماز کیوں واجب کی، تو ہو سکتا ہے ہم ایک اشرے میں بھی پوری بات نہیں کر سکیں آپ کے سامنے۔ شہزادی نے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں جو کنسسٹ کرتے ہیں اونلی 2 words، سینٹنسز آف 2 words، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 words میں پورا فلسفہ بیان کیا ہے۔ نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب کیا، جہاد کیوں واجب ہے، ہماری امامت کیوں واجب ہے، ہماری اطاعت کیوں واجب ہے۔ ایک ایک چھوٹے جملوں میں یہی تو کمال بلاغت ہے حضرت زہرا، اس لیے کہ زہرا ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، بذات الرسول ہیں، اور کفو علی ہیں۔ علی کے برابر ہونا چاہیے ان کی تمام صفات، بلاغت بھی نہج البلاغہ کی برابر ہونی چاہیے ان کی، تو اس بلاغت پر ہیں۔ تو وہاں پر نماز کے تعلق سے فرما رہی ہیں کہ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ۔ دیکھیں ہم تاکہ موضوع سے ہٹ نہ جائیں، بات سے بات نکل رہی ہے لیکن مربوط ہیں، ہم وی آر کنیکٹڈ۔ نماز شہزادی فرما رہی کس میں، خطبہ فدق میں۔ جب ہم خطبہ فدق کی بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں فدق کا مطلب ہے کہ شہزادی گئیں to deliver her sermon and to ask her right، بس یہ تھا ان کا مقصد تھا۔ جی نہیں، اس سے کہیں آگے کا مقصد تھا۔ وہ اصل میں دفاع توحید کے لیے گئی تھیں، وہ دفاع رسالت کے لیے گئی تھیں، وہ دفاع ولایت کے لیے گئی تھیں۔ اس لیے وہ شروع کرتی ہیں توحید کے تذکرے سے۔ کمال کا ذکر کیا ہے توحید کا اپنے خطبے میں، شہزادی نے انشاءاللہ عرض کروں گا ہر موقع پر تھوڑا تھوڑا، اس لیے کہ ہمارا موضوع بھی ہے جو ہے صراط مستقیم، حضرت زہرا اور صراط مستقیم، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اقوال سے کہ ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، تو اب یہاں جو نماز کے بارے میں شہزادی نے بات کی تو کیا کہا، تنزیہاً لکم عن الکبر۔ نماز اللہ نے اس لیے واجب کی تاکہ تم کو اللہ تکبر سے بچا لے۔ بہت بڑی بات ہے، اب یقین جانے تکبر سے بچا لے۔ انسان کی مصیبتوں کی بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے نا، اس کا ایروگینس ہے، اس کا خود کو کچھ سمجھنا ہے۔ میں اس سے پہلے ایک مجلس میں یہاں یہ عرض کر چکا ہوں کہ غصہ جو ہے انسان کا، غصہ، غیظ و غضب، یہ بہت سی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ ہمارے گھروں کے جو تعلقات ہیں، روابط ہیں، دوستوں کے، احباب کے، رشتہ داروں کے، اس میں غصہ جو ہے وہ ایک مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ اور غصہ جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبتیں شروع صرف غصے سے ہوتی ہیں، چھوٹے سے غصے سے۔ یہ جو ورلڈ وار ہوئی ہے نا، 1 2 اور آج بھی جتنی بھی وارز ہوتی ہیں، یہ سب غصے سے سٹارٹ ہوتی ہے، تب جا کے وہ ورلڈ وار بن جاتی ہے۔ انسان اگر غصے پر کنٹرول کر لے تو اس نے بہت سی چیزوں پر کنٹرول کیا، لیکن غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ آتا ہی تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کو کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بڑا ہے اور خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، نہیں۔ تکبر کا مطلب یہ کہ آدمی کچھ نہیں ہے اور خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اب مشکل ہے کہ کون سمجھے گا میں کچھ نہیں، یہ کوئی سمجھے گا میں کچھ نہیں، ہر انسان سمجھتا میں کچھ ہوں، بس یہ کچھ ہوں سمجھنا نا، یہی انسان کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔
انسان کی تنزلی، انسان کی پستی کا سبب اس کا تکبر ہے، متکبر ہونا۔ متکبر ہے نا، بڑا نہیں ہے، بڑا سمجھ رہا ہے، بڑا نہیں ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ کچھ لوگ واقعی بڑے ہیں، مگر جو بڑے ہیں بس وہ بڑے ہیں، وہ کہتے نہیں کہ ہم بڑے ہیں، وہ تو نظر آتے ہیں کہ بڑے ہیں، اور جو بڑے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اب نے بہت بڑی بات کہہ دی آپ کے سامنے، اس کو میں ایک جملے میں کہہ دوں قرآن کی طرف سے۔ اللہ نے کیا کہا تھا شیطان سے؟ استکبرت ام کنت من العالین، میں نے تجھ سے کہا کہ سجدہ کر، میں نے تجھ سے کہا کہ سجدہ کر۔ استکبرت، ارے تو سجدہ نہیں کر رہا ہے آدم کو، کیا تو متکبر ہو گیا، ایروگینٹ ہو گیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا واقعی تو ان بلند لوگوں میں سے ہے جن پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ عالین ہیں، وہ تو عالین ہیں، وہ متکبر نہیں ہے، عالین ہیں، بلند ہیں، وہ تو خود بلند ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسی بلند شخصیتیں اس وقت موجود تھیں کہ فرشتوں کو تو حکم تھا کہ سجدہ کریں، ان کو حکم نہیں تھا کہ وہ سجدہ کریں۔ باقی کائنات کی ساری طاقتوں کو حکم تھا کہ سب سجدہ کریں آدم کو، علاوہ عالین کے۔ کیا تو عالین میں سے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے، یا تو تکبر کر رہا ہے، یعنی تو ہے عالین میں نہیں، خود کو عالین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتہ چلا جو عالین میں نہیں ہوتا اور ان کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کہاں عالین، کہاں دوسرے لوگ؟ جہاں دوسرے عالین بننے کی کوشش کریں، عالین میں شامل ہونے کی کوشش کریں، فوراً سمجھ لیجیے یہ فوراً لاہور پڑھی، فوراً لاہور پڑھی، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں علی کے برابر ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، علی کے برابر صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو خدا نے علی کے برابر کیا ہو۔ علی کے برابر صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو نبی نے کہا ہو کہ کفو علی۔ علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ علی کے برابر کوئی اگر خود کو کہنا چاہے ہم کنت من العالین تو تکبر انسان کو مارتا ہے، خود بڑا نہیں ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ غصہ کس لیے آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور اس کا تجربہ آپ کر لیجیے، جس بات پر آپ کو اپنے سے کمزور پر، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آ رہا ہے، سیم بات کے اوپر آپ کو اپنے سے بڑے پر غصہ نہیں آئے، اپنے سے جو زیادہ طاقتور ہے اس پر غصہ نہیں آئے۔ اس پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس نے مجھ کو کہا، اس نے بھی تو تم کو کہا، ارے وہ مجھ سے بڑے، انہوں نے کہہ دیا یہ اس نے کیسے کہا۔ معلوم ہوا کہ انسان اس تکبر کی وجہ سے اس کو غصہ، مجھ کو کیا آپ کچھ ہیں کیا ہوا؟ اگر آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فائن اوکے ٹیک اٹ ایزی، نہیں کیسے ٹیک اٹ ایزی؟ اور پھر سے کہیں کہ بھائی چلے چھوڑیں اس کو، معاف کریں، جتنا آپ کریں معاف کریں اتنا میں تو بالکل نہیں، چھوڑ دیں، چلے اس سے غلطی ہو گئی، درگزر کریں معاف کر دیں، یہ جتنا آپ ان سے کہہ رہے معاف کریں اتنا آکڑے جا رہے۔ یہ انسان ہے، جتنا آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اتنا اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے، اپنے کو اونچا دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے، اس نے کیا کیسے، کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی ہو گیا ختم ہو گیا، ختم کر نہیں، کیسے ختم کروں، اس کی کیا مجال۔ اب باتیں ہو رہی ہیں اور غصہ آ رہا ہے، جتنا آپ ان کو روک رہے ہیں۔ یہ ہے جو تکبر کرتا ہے وہ، لیکن جو بڑا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ اگر خدا بھی تمہارے ساتھ یہ کرے
تم آگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی نہیں، تم نے کی کیسے غلطی؟ خدا کہہ سکتا ہے، یہ تم تھوڑی کہہ سکتے ہو کسی عام انسان سے، خدا کہہ سکتا ہے تم نے کی کیسے، تمہاری مجال کیسے، تم کو کس نے پیدا کیا، تم ہو کیا چیز، خدا کہہ سکتا ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا ہے، خدا سریع الرضا ہے۔ آپ اس کے پاس آگے معافی مانگنی، اس نے فوراً معاف کر دیا، آپ معافی نہیں کر رہے۔ یہ جو معاف نہیں کر رہے تکبر ہے، تکبر ہے۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ نماز اللہ نے اس لیے واجب قرار دی تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ، تکبر سے بچو۔ ایک چرچ میں ہم گئے تھے، کچھ پریزنٹیشن دے رہے تھے، تو وہاں ایک سوال کیا گیا اس سے، انہوں نے کہا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے یہاں ورشپ کا ایک طریقہ ہے، ایوریبڈی ہیز ہز وے آف ورشپنگ۔ اسلام کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ورشپ کا جسم ایک ہی طریقہ، ایک انداز ہے، انہوں نے کیا اور بات ختم ہو گئی۔ ایک ایکشن، ون ایکٹ، کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ نیچے کھڑا ہو گیا، چاہے جیسے بھی کھڑا ہو گیا، بس وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کچھ کہہ دیا، کچھ کر دیا، سر جھکا دیا، کوئی ایک طریقہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے یہاں پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر باؤ ڈاؤن، پھر پروسٹریشن، یہ الگ الگ ایکشن کیوں ہیں؟ ہم نے کہا گڈ کوشچن۔ ہم نے کہا تم کو پتا ہے اسلام نام ہے سبمیشن کا اور مسلمان نام ہے ہمبل انسان کا، ہمبلنس کو ظاہر کرنا، بی ہمبل، ہمبل ان فرنٹ آف اللہ اینڈ ہمبل ان فرنٹ آف پیپل ٹو، ایز اے ہمبل، ڈونٹ بی ایروگینٹ۔ اور اس کے لیے اللہ نے کہا دیکھو پہلے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور زیادہ ہمبلنس ظاہر کرو، جھک جاؤ، ابھی کافی نہیں ہے، اب پھر اور بھی جھک، اور اتنا جھک جاؤ کہ اب اس سے آگے جھکنے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے، اور اپنے جسم کے ہائیسٹ پلیس، your forehead, put it on the lowest place and it is earth. اپنے وجود کے بلند ترین حصے کو زمین پہ جو پسترین چیز ہے اس پر رکھ دو، اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو، اتنا جھکو، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جھکتے جا رہے ہو اتنا بڑے ہوتے جا رہے ہو، اتنا ہی بلند ہوتے جا رہے ہو، you getting greater by showing your humbleness in front of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جتنا تم ہمبل ہو اللہ کے سامنے، جتنا سبمسو ہو اللہ کے سامنے، اتنا خدا کر رہے تمہاری معراج ہے، یہ تم اوپر جا رہے ہو، اسنشن ہے تمہارا، اللہ اکبر۔ دیکھا تو یہ گریجول ہمبلنس، مور ہمبلنس اینڈ مور ہمبلنس۔ اب اس کے آگے کوئی ہیومن بینگ اپنے خالق کے سامنے ہمبل نہیں ہو سکتا، اور اوور آل اللہ کے سامنے جو ہمبل ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کے لیے بھی ہمبل رہتا ہے۔ فرق ہے خدا کے سامنے ہمبلنس کا اور دوسروں کے ساتھ ہمبلنس کا کیا ہے کہ جو فرسٹ سٹیج ہے سٹینڈنگ کی، اس موقع پر تم ہمبل ہو سکتے ہو دوسروں کے ساتھ، لیکن دوسروں کے لیے رکوع نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ سجدہ نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تم کو چاہتا ہے کہ ہمبل بھی رہو اور باعزت بھی رہو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ دوسروں کے سامنے جھکو صحیح، سر نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ، سر نہ جھکاؤ، اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اخلاق میں اور کسی کی عبادت کی حد تک عزت کرنے میں فرق۔ آپ رکوع کسی کے لیے نہیں کر سکتے، آپ سجدہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے لیے۔ تو شہزادی نے ایک جملے میں اس مسئلے کو پورا سمیٹ دیا۔
ایک نماز کیوں واجب کی؟ اگر نماز حقیقی معنی میں نماز کوئی پڑھنے لگے اس کا اخلاق چینج ہوتا رہتا ہے. اب وہ نماز ہی نہیں. اب مشکل کیا دیکھیں، شیطان کہاں آتا ہے؟ شیطان وہاں آتا ہے کہ جہاں شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں جو ہے تکبر ڈالتا ہے کہ تم کچھ ہو. یہ کچھ ہو جو ہے اسی سے ساری مصیبتیں آتی ہیں. اور شیطان چونکہ اس زمین پر بلکہ اوور آل پوری دنیا میں گناہ کی ابتدا ہی تکبر سے ہوئی تھی. تو وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہمبل رہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی انداز سے جو میں نے کیا تھا یہ لوگ بھی کرتے رہیں. تو شیطان اس طرح آتا، آپ کو ہمبل نہیں ہونے دیتا، آپ کے دل کو سافٹ نہیں ہونے دیتا. چاہتا کہ میں کچھ ہوں، بس آپ یہ سمجھتے ہیں آئی ایم سم تھنگ. اس نے مجھ کو کیوں یہ کہا، اس نے مجھ سے کیوں، جس دن آپ اچھا مجھ کو اس نے برا کہا، کوئی بات اٹس اوکے اٹس فائن آئی ٹیک اٹ ایزی. کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مگر مشکل ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو آتا ہے غصہ وہ شیطان ہو رہا ہے. تم تو کچھ ہو، یو آر سم تھنگ. ایک بہت ہی زبردست سینیریو پیش کیا ہے، ایک مثال دی ہے آیت اللہ خمینی نے اپنی ایک کتاب میں. اس کا نام ہے آداب الصلاۃ. بہترین فلسفیکل بک ہے اور اتنی یعنی عرفانی کہنا چاہیے مجھے، عرفانی بک ہے. وہ بہت ضخیم کتاب ہے. ابھی تک ہم اسی میں پڑھے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، یا نماز کیسے پڑھیں. نماز کیسے پڑھیں نہیں، نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی بلند ہوگی، آپ کو نماز کیسے بلند کرے گی. تو پوری کتاب اس میں انہوں نے بتایا ہے ریا کے اوپر، شو آف، تکبر، یعنی انسان کا تکبر. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نماز میں کھڑا ہے پہلی صف میں، لوگ اس کو لے آتے ہیں، ارے آپ تو بہت ہی متقی ہیں، آپ بڑے پر ادھر آئیے، ادھر یہاں فس پہلی رو میں. نہیں میں یہاں نہیں ارے آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ آئیے. پوری قوم عزت کر رہی ہے، اس کو پہلی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. ایک دن اس کے دماغ میں آیا کہ بھئی یہ میں اتنا اہم ہوں کہ لوگ مجھ کو پہلی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. جیسے اس نے یہ سوچا، اس نے کہا استغفر اللہ، یہ شیطان میرے دماغ میں ڈالا کہ تم یو آر سم تھنگ، اب میں پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوں. اور وہ شیطان سے بھاگنے کے لیے کیا کیا اس نے کہا میں آج سے آخری صف میں کھڑا ہوں گا، چاہے پوری قوم کچھ بھی کر لے میں نہیں مانوں گا. چنانچہ اس نے طے کر لے، لوگوں سے کہا بھی دیکھو پلیز مت کہو مجھ سے ورنہ میں آنا چھوڑ دوں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں مسجد میں آؤں تو آئی ول اسٹینڈ اپ ان دا لاسٹ رو آف جماعت. تو چلے بھائی ان کو چھوڑ دیں ان کے ہاتھ پہ. اب وہ آخری صف میں کھڑا ہونے لگا. اب نماز سکون سے ہوگی. اب شیطان نہیں دماغ میں ڈالے گا تم کچھ ہو، یو آر سم تھنگ، اب نہیں ڈالے گا میں تو بہت ہمبل ہوں پیچھے ہوں. ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دماغ میں آیا تم کتنے نائس ہو کہ تمہاری جگہ وہاں ہے مگر تم آؤٹ آف ہمبلنس یہاں کھڑے ہو. اس ہمبلنس کے ذریعے سے غرور ڈال دیا دماغ میں. اس نے کہا یا اللہ اب میں بچ کے کہاں جاؤں اس شیطان سے. مستقل سٹرگل ہے، مسلسل جہاد ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جو غرور ہیں وہی انسان کو آگے جا کر جرم پر آمادہ کرتے ہیں. مغرور خود کو عالم میں سمجھے. اب میں عالم میں سمجھے عالم. اللہ نے جب یہ بات کہی کہ کیا تم عالم میں ہو، یہ آج بھی اپلائی کرتے ہیں، ہر دور میں اپلائی کرتے ہیں. اور ایام فاطمہ میں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. غرور کہ یہ عالم کہ خود کو فاطمہ کے مقابلے پر لانا، علی کے مقابلے پر آنا، علی سے بیعت طلب کرنا. جس کی اطاعت واجب ہے اس سے کہنا کہ تم میری اطاعت کرو. اللہ نے جس کی اطاعت کائنات پہ واجب کی اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیعت کریں. عجیب ہے. اور پھر سب سے عجیب یہ ہے کہ چند دن پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہے کہ نبی کس انداز سے اپنی اس بیٹی کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ معمولی بیٹی نہیں. کلما
کلما دخلت علیہ قام الیہا ورحبها واجلسها فی مکانہ. جب کبھی فاطمہ داخل ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم الگ ہو، یہ الگ ہیں. کیا نبی کسی اور کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ فاطمہ ہے کہ جب آتی ہیں تمہیں تعظیم کے لیے کھڑا ہو. اور نہ صرف تعظیم کے لیے، قام الیہا یعنی دوڑ کے فاطمہ کی طرف جاتے تھے. یہ سب دیکھ رہے ہیں. جاتے تھے، ہاتھوں کو پکڑتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. ہاتھوں کا بوسہ نبی جس کی لے وہ کتنی عظیم ہوگی شخصیت. اور ان کو بلاتے تھے، لے کر آتے تھے. وہ اجلسہا فی مکانہ، اور اپنی جگہ ان کو بٹھا دیا کرتے تھے، اپنے مقام پر بٹھا دیتے تھے. یہ سب نے دیکھا. آیت تطہیر کے نزول کے بعد بہت سی روایات ہیں جن میں مشہور ترین یہ ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل جب کبھی نماز کے لیے مسجد میں آتے تو نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی وہ دروازہ جو مسجد کی طرف کھلا تھا، صرف ایک دروازہ رہ گیا تھا، اس پر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. اس دروازے پر سلام کرنے کھڑے ہو کر. یہ سب کچھ امت دیکھ رہی ہے، لیکن نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوا؟ وہی دروازہ جس پر نبی کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں، آواز دی جا رہی کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس دروازے پر آگ لگا دیں گے. دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوتے ہیں. اور شہزادی فرماتی ہیں کہ کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس میں نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ اے لوگوں، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں؟ تو کہتے ہیں وَإِن ہوا کرے. اللہ اکبر. شہزادی نے اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ نبی کا احترام بھول گئے ہیں، میرے احترام کو فراموش انہوں نے کر دیا، اسلام سے یہ دور ہو چکے ہیں. چلو اگر ایسا ہے تو کچھ انسانیت اگر ہوگی تو ایک جملہ کہہ دیا، کوئی کافر بھی اس کو سن کر نرم ہو جاتا کہ تم کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے ہیں؟ بچے وہاں سے آواز آتی ہوا کرے بچے، حسن و حسین، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. کہا ہی نہیں بلکہ آگ لگانا شروع کی، دروازے کو دھکیلنا شروع کیا. دروازے کو دھکیلا جا رہا ہے اور جناب سیدہ ہے اس طرف ہے، دروازے کے اس طرف کھڑی ہوئی ہے اور دروازے کو روک رہی ہے. اور ظالم دروازے کو دھکیل، ایک نہیں 30 ظالم مل کے دروازے کو دھکیل. اور شہزادی اکیلی تھی، تنہا ہے کہ جو دروازے کو روک رہی ہیں. آخر تھوڑا دروازہ کھلتا ہے، ظالم نے دیکھا کہ یہ روک رہی ہیں، تازیہ نے لیا ہاتھ پہ مارا تاکہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے، اور وہ زخم سے شہزادی کے ہاتھ پر ہمیشہ رہا. دست مبارک سے کام نہ کر سکی. بس عزادارو، یہ ایام عزا ہیں، ایام عزائے فاطمیہ. اللہ اکبر. اس بی بی پر یہ ظلم کہ جو بضعت الرسول ہے، نبی کی بیٹی. تاریخ یہ کہتی کہ شہزادی زمین پر گرتی ہیں، جب زمین پر گری ہیں در و دیوار کے درمیان میں پیس دیا گیا ہے. خود فرماتے ہیں عصرونی، مجھے پیس دیا در و دیوار کے درمیان، اور زمین پہ گرتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بس میں تمام کروں گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ 5 مجلسیں ہیں. پسلیاں ٹوٹنا، پسلیاں ٹوٹنا مطلب کیا؟
اس کو آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ یاد رکھیے، اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، دوسرے کام انجام دے سکتا ہے۔ اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے تب بھی وہ اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، کسی پل چین نہیں آتا، نہ صرف یہ سانس نہیں لے سکتا، سانس نہیں لے سکتا۔ خدا جانے شہزادی نے 6 مہینے کیسے سانس لیا ہو، شہزادی نے کیسے، بس اتنا ملتا ہے کہ اس 6 مہینے کے دوران بچوں نے ایک فرق محسوس کیا کہ بچوں کی عادت ڈال دی تھی فاطمہ نے کہ جیسی گھر میں داخل ہو سینے سے لگا لیا کرتی۔ اب جب کبھی زینب قریب آتی ہے، کبھی حسین قریب آتے، گلے سے لگنا چاہتے، فاطمہ نہیں بیٹا قریب نہیں آؤ۔ روتے رہ جاتے تھے بچے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ماما کیا بات ہے، میری ماں کیوں مجھے نہیں آنے دے رہی ہے۔ یہ تو اس وقت پتا چلا جب علی چیخ کے رونے لگے، ہائے فاطمہ پسلیاں ٹوٹی رہی، فاطمہ نے کسی کو خبر نہیں کی، مظلومہ فاطمہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ہے کہ اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و محمود رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن و امان سکون کرامت فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما دے، حضرت زہرا کی معرفت میں اضافہ فرما، ان کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما، ہمارے بچوں میں قیامت تک یہ عشق اور محبت اور معرفت اہل بیت قائم اور باقی رہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ان انصار میں داخل و شامل فرما۔ ماتم زہرا۔ Hussein, 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 یہ غربت علی ہے، 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 یہ غربت علی۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔
کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربت یہ غربت علی سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے غربت علی یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو زہرا حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے ظالم نے ضرب ماری ایسے خدا ہی جانے نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے غربت علی یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی پر ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر
خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ حق مانگنے جو سہارا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے حق سے کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے۔ اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جبیں پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جبیں پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی۔ اے پوچھے گا مجھ سے قبر میں اب کوئی آ کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جبیں پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی۔ سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر، سکون سے پھولوں کی سیج پر، سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر، فرش لحد پہ کرب و بلا کی بچھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جبیں پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی۔ دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا، کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا، دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا، میت کو دے سکا جو نہ اس کی اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جبیں پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی۔
نہیں اسے وابستہ جو بطول کے در سے نہیں اسے ہاتھ آئے گا رسول کے روضے پہ جا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے مل لی ہے کربلا کی اللہ وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا رسول کو کیا منہ دکھائے گا اللہ وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا جس نے کیا بطول کے در کو جلا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی مل لی ہے کربلا جب بعد قتل شاہ سروں سے چھنی ردا قتل شاہ سروں سے چھنی ردا جب بعد قتل شاہ سروں سے چھنی ردا ڈھانپا سروں کو اہل حرم نے اڑا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے صلی اللہ محمد